نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ درس حدیث میں آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسنون عمل پیش کر رہے ہیں، ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر مسئلے کا حل ارشاد فرما گئے۔ صرف احادیث کے کتب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیمات نبوی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ابو رافع رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دور میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجبور ہو کر حجاج بن یوسف سے کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے زبردستی ان کی بیٹی کا نکاح خود سے کروایا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو ایک دعا سکھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا، سخت معاملہ پیش آتا تھا، تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف اندر آنے لگے تو آپ نے بھی اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ بیٹی نے ایسے ہی کیا۔ اس دعا کی برکت سے وہ ظالم حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کے قریب نہ آ سکا اور وہ اپنی خواہش اور تمنا میں ناکام ہو گیا۔ جو اس نے خواہش کی تھی یا تمنا کی تھی، وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 3 کلمات ہیں۔ حدیث کی کتب میں حاجت کی دعا موجود ہے اور وہ تھوڑا اس سے لمبی ہے، لیکن میں نے حاجت کی دعا سے صرف 3 کلمات لیے ہیں جو کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ مسنون عمل میں جو طاقت ہے، مسنون عمل میں جو طاقت ہے، وہ طاقت کسی کے بتائے ہوئے کسی بھی ایسے مجرب پاورفل میں نہیں ہے جتنی طاقت نبوی نسخے میں ہے یا نبوی عمل میں ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور اللہ جل شانہ سے مانگنے کا طریقہ اور اس کی تعلیم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس طرح تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ظالم کے ظلم سے حفاظت کی دعا کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ بھی یہ دعا پڑھا کریں، اور جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے، جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آئے، تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ جل شانہ کے خزانوں سے یہ لینا ہے کہ اللہ جل شانہ اس مشکل امر کو، اس مشکل معاملے کو آسان فرما دے جو آپ کو درپیش ہے۔ دعا پھر عرض کر دیتا ہوں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ حاجت کی دعا اس سے ذرا زیادہ لمبی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں: اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ حاجات کی دعاؤں میں
یہ مکمل حاجت کی دعا موجود ہے، کسی بھی حاجت کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کریں تاکہ مسنون اعمال کے اوپر کاربند رہنے کا شوق پیدا ہو اور اپنے مسائل تعلیمات نبوی سے حل کرنے کا جذبہ پیدا ہو ہر مسلمان کے اندر۔ ناظرین، ہم سے اگر کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ان نمبروں پہ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر 0321671953، 0305642539 پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی، اور ان کی نمبروں کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر پر بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہماری اسکائپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔